اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندیوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے فرشتہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں، کیا دیکھتا ہوں اللہ کی روئے زمین پر مسجد اقصیٰ، ارض فلسطین، ارض مقدس پر مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء موجود ہیں، حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ کے 1,00,000 سے متجاوز انبیاء، تمام رسول، تمام انبیاء، تمام نبی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری مسجد اقصیٰ بھری ہوئی ہے اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے انبیاءوں سے، اللہ کے رسولوں سے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، تمام انبیاء موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار ہیں، میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی امامت پر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا فرما دیتے ہیں۔ تمام انبیاء موجود ہیں، امام الانبیاء تمام نبیوں کی امامت کرواتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، روئے زمین پر مسجد اقصیٰ وہ عظیم زمین کا ٹکڑا ہے جس زمین پر اللہ کے تمام انبیاء نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کی امامت میں اللہ کے تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرمائے التی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ کا ارد گرد ہم نے بڑا مبارک بنایا ہے، بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اللہ کے موسیٰ پیغمبر ہوں، کلیم پیغمبر ہوں، رب کے حضور التجائیں کرنے والے، آرزویں کرنے والے، اللہ موت دینا، ارض مقدس میں دینا، بیت المقدس میں دینا، اللہ قبر بنے تو مسجد اقصیٰ کے قریب بنے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول آج یہود کے قبضے میں ہے۔ آج مسجد اقصیٰ خون سے رنگین ہے، خون سے رنگی ہوئی ہے۔ ہم ملک پاکستان کے باشندے، ملک پاکستان کے رہنے والے، آئیے تمہیں فلسطین کی سیر کرواتا ہوں، ارض فلسطین کی، ارض مقدس کی، بیت المقدس کی سیر کرواتا ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل اسرائیل بمباری کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان بزرگوں کو۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہنے والے میرے اور آپ کے فلسطینی بھائی، میرے اور آپ کے اسلامی بھائی، میرے اور آپ کے ایمان کے بھائی، رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مسلمان کہے او مولوی صاحب وہ مسئلہ تو فلسطین کا ہے، وہ تو غیر ملک کا ہے، وہ تو ارض مقدس کا ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی بات کیجئے۔ آئیے رب کے قرآن، محمد کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ
اس پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یحقرہ اس کو حقیر نہیں جانتا، اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آج میرے فلسطینی بھائی آج چیخ رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمان رسمی بیانات پر اپنی بات ختم کیے ہوئے اور ارض فلسطین یہودیوں کے قبضے کے اندر، شکنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور مسلم حکمران صرف خالی بیانات پر سارا کام ختم کیے ہوئے۔ کل شمالی کوریا کا وہ صدر کم جونگ مسلمانوں کو اس نے آئینہ دکھایا، خود مسلمان نہیں ہے، خود غیر مسلم ہے۔ جب فلسطینیوں کو، جب ارض مقدس کے معصوم بچوں کو کٹتے ہوئے اس شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے دیکھا تو کہنے لگا، عالمی میڈیا نے یہ بات ریکارڈ کی ہے، کم جونگ نے کہا ارض فلسطین کا مسئلہ یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ یہ آزادی کا مسئلہ ہے، اور بیت المقدس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو شمالی کوریا کا وزیر اعظم اور صدر کہہ رہا ہے۔ جب اسرائیل کی ناجائز ریاست وقوع پذیر ہوئی، اس وقت قائد پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، فلسطین مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، مسجد اقصی کل بھی مسلمانوں کی تھی، آج بھی مسلمانوں کی ہے، ارض فلسطین کل بھی مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ کہہ دو۔ آج فلسطینی بھائی قربانیاں دے رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف راہیں تک رہے ہیں۔ شمالی کوریا کا صدر کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کہتا ہے میں حیران ہوں مسلمان حکمرانوں پر، میں حیران ہوں، صرف مذمتی بیان دیتے ہیں، OIC کے اجلاس میں مذمتی قراردادیں پاس کر دی جاتی ہیں، عملی طور پر سارے مسلمان زیرو ہیں۔ شمالی کوریا کا صدر مسلمانوں کو آئینہ دکھاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں اس نے آئینہ نہیں دکھایا، اس نے کیا کہا، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اگر شمالی کوریا کا مسئلہ ہوتا تو اپنے ہر ایٹمی ہتھیار کو میں اسرائیل پر استعمال کر چکا ہوتا۔ یہ شمالی کوریا کا نامسلم غیر مسلم انسان کہہ رہا ہے، یہ اس کے جذبات ہیں کہ اگر اسرائیل نے ہماری کسی مقدس چیز پر ناجائز قبضہ جمایا ہوتا تو میں اپنے ہر ایٹمی ہتھیار کا تجربہ اس اسرائیل کی ناجائز ریاست پر کرتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس شمالی کوریا کے صدر نے مسلمانوں کو آئینہ نہیں بلکہ مسلم حکمرانوں کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ جو بات مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی، جو بات حق مسلمانوں کا تھا، وہ آج شمالی کوریا کے غیر مسلم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ضرورت ہی صبر کی ہے، فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے، فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، ارض فلسطین کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میری جان کا مسئلہ ہے، میرے قرآن کا مسئلہ ہے، میرے نبی سلطان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا اپنا اور ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ضرورت ہے مسلم اتحاد ہو، مسلم سربراہان کٹھے ہوں۔ یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف سعودی عربیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے ارض فلسطین کی، بیت المقدس کی
مسجد اقصی کی حفاظت کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے، سعودی عرب کی ذمہ داری ہے، لبنان کی ذمہ داری ہے، ایران کی ذمہ داری ہے، مصر کی ذمہ داری ہے، دبئی کی ذمہ داری ہے، افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ 57 سے زیادہ مسلم ملک کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ انبیاؤں کی سرزمین مسجد اقصی، ارض فلسطین، بیت المقدس کی حفاظت کا حق ادا کرے، نہیں تو یاد رکھیے گا کل قیامت کا دن ہوگا، رسول کائنات، نبی رحمت، امام الانبیاء کے نبوت والے ہاتھ ہوں گے، مسلمانوں کے گریبان ہوں گے، نبی رحمت پوچھیں گے مسجد اقصی بڑی بابرکت جگہ تھی، انبیاؤں کا مسکن تھی، خون سے رنگی رہی، اسرائیلی بدماش مسلمان بچوں کے قتل عام میں ملوث رہا، ہسپتالوں پر بمباری کرتا رہا۔ گزشتہ کل کی بات ہے، ان لٹیرے اور بدماشوں نے فلسطین کے ہسپتال پر بم برسائے، 600 مریض جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آج ضرورت ہے، مسلم اتحاد کی ضرورت ہے، سیاسی مفادات سے نکلیے، ذاتی مفادات سے نکلیے، سارے مسلم سربراہان کٹھے ہو کر کے جو بات اور جو جملہ شمالی کوریا کے کم جونگ نے کہا ہے، تمام مسلمان کٹھے ہو کر کے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کر کے، اپنے ہتھیاروں کو اکٹھا کر کے، اپنی ایٹمی قوتوں کو اکٹھا کر کے، اپنے وسائل کو اکٹھا کر کے، سارا مسلمان، سب مسلمان یک جان ہو کر کے، یک زبان ہو کر کے، ایک خنجر بن کے، ایک تلوار بن کے، ایک مکہ بن کے فلسطین کے ظالم دشمن اسرائیل کے سینے کو چاک کر دیں۔ آج ضرورت ہی صبر کی ہے، آج ضرورت ہی صبر کی ہے۔ آخری بات کیے دیتا ہوں، آج مسلمان 57 ملکوں سے زیادہ ہیں، ایٹمی قوتیں، ایٹمی ہتھیار مسلمانوں کے پاس، تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، اور پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں کی بہت بڑی نفری ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اگر خالی کسی کی طرف دیکھ لے تو لوگ ویسے ہی تباہ ہو جائیں۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ایٹمی قوتیں مسلمانوں کے پاس، بڑی بڑی ایجنسیاں مسلمانوں کے پاس، تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، معدنیات مسلمانوں کے پاس، بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے پاس۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی کشمیر میں میرے مسلمان کا خون بہتا ہے، کبھی عراق میں مسلمان کا خون بہتا ہے، کبھی شام میں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کبھی برما میں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مسلمان زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، ایٹمی قوتوں کے مالک ہیں، معدناتی ذخائر کے مالک ہیں، تیل کے مالک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کٹے چلے جا رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آقا مقدس نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ، مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں، اللہ کی باغی قومیں مسلمانوں پر اس طرح جھپٹیں گی، مسلمانوں کو اس طرح نوچیں گی، مسلمانوں کو اس طرح کاٹ کھائیں گی۔ امام الرحمہ نبی مکرم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کافر قومیں مسلمانوں کو اس طرح کھا جائیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان کو کھا جاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بتلائیے کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ مسلمان کم ہوں گے؟ مسلمان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کے پاس طاقتیں نہیں ہوں گی؟ وجہ کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ اکبر۔ امام الرحمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، شاعر اسلام مداح نبی سلطان حضرت مولانا منظور احمد فٹا صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ تشریف لے آئے۔ ادھر آ جائیں۔ 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کیے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ حیران و پریشان نہ ہو، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ 57 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک، کیا تعداد کم ہے؟ کم تعداد ہے۔ ایٹمی طاقتیں مسلمانوں کے پاس، تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، کیا کچھ رب نے مسلمانوں کو نہیں دیا؟ نبی نے فرمایا مسلمان زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، سمندر کی جھاگ کی طرح۔ سمندر کی جھاگ دیکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے بیٹھ جاتی۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بتلائیے آخر وجہ کیا ہوگی، آخر سبب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نبی رحمت فرماتے ہیں ان میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی وجہ سے وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بتلائیے یہ وہن کیا ہے، یہ کس قدر خطیر بیماری ہے، یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہ وہن ہے کیا؟ نبی رحمت نے 1400 سال پہلے وہن کے بارے میں بتلایا۔ اے میرے صحابہ سنو، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا، وہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے، مال و اسباب سے، مال و زر سے، حکومتوں سے، دنیا سے بڑی محبتیں کرنے والے ہوں گے۔ وکراہیت الموت، موت سے، مرنے سے مسلمانوں کو بڑی نفرت ہوگی۔ جب یہ بیماری مسلمانوں میں آ جائے گی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کافر قومیں مسلمانوں میں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان کو چٹ کر جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ارض فلسطین، مسئلہ فلسطین، بیت المقدس کی آواز کو بلند کرنے کا۔ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اخوت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت عکاسی کی تھی، فرمایا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔